ہم لوگ یہی بے کس ہے، اس لیے اللہ کا بھلا کرے۔ ساتھی دعا کر لیں، ساتھی دعا کریں، لفنگوں کی حکومتیں آ رہی ہے بخدا۔ مسجد نبوی میں یہ بھائی محمود میرے ساتھ تھے، اور حج کے موقع پر مسجد نبوی میں شرطی پہنچ گیا، میں نے تھے اشتفر کیا کر رہے، جوتے مار مار کر کے اس طرح ذلیل کرتے۔ شرطی نے پکڑ لیا، اللہ کا بھلا کرے، پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا کہ بھائی ہم دینی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساتھی ملنے آئے ہیں۔ تو اس میں ایک پٹھان تھا، فوجیوں میں شرطی کے اندر پٹھان تھا، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن یہاں کیوں اس طرح کا سلسلہ؟ تو میں نے کہا میں لڑکی تو نہیں ہوں کہ میں برقع ڈال دوں اپنے اوپر، بیٹھتے جہاں پر لوگ آتے ہیں ہم کیا کریں، سمجھے؟ ایک آدمی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام کے اندر، او دور وہاں سے اٹھا، مانسرا کا تھا کوئی، میں تو نہیں جانتا، اتنا خوبصورت آدمی تھا، آ کر کے مجھ سے ملا، کہا کہ آپ مولوی منظور مینگل ہیں؟ میں نے کہا جی منظور مینگل ہوں۔ کہا کہ میں 3 دن سے مسجد حرام میں دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جو محبوب ہو مجھے اس سے ملاقات کرا دینا، آپ کا اگر کوئی محبوب ہو مجھے۔ تو اگلے والے قصے کو سنو، سمجھے؟ اس نے 2000 پتہ نہیں درہم یا مجھے دیے، کہا کہ یہ میری طرف سے چاہے، میں تلاوت کر رہا تھا، ملا اور پھر رو رو کر کے واپس چلا گیا، سمجھے؟ میں نے کہا باقی محبوب ہو یا نہ ہو 2000 درہم تو مل گئے، سمجھ شریف ہے کہ باقی چھوڑو محبوبیت کو، سمجھے؟ محبوبیت ہو نا، اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بخدا میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ کا کوئی محبوب بندہ ہو میری ملاقات ان سے کرا دینا، سمجھے؟ اب میں اپنے دل میں مذاق کی آدمی بھی ہوں، میں نے کہا میں اللہ کا محبوب ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ میرے محبوب ہیں، 2000 آپ نے دیے نا، سمجھے؟ آپ تو مجھے محبوب ہیں۔ وہاں مولوی صاحب سوال ہی نہیں ہے، وہاں سوال ہی نہیں، یہ تبلیغی وہاں سانس نہیں نکال سکتے، سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں تبلیغ کرے۔ شارجہ میں اٹھا کر کے پھینکا، ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا کہتے ہیں مرکز کو، مرکز شارجہ میں جو ہوتا تھا وہ بھی ختم، دبئی میں بھی ختم، سعودی میں سوال ہی، میں سعودی میں خود تبلیغی بیان کر چکا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بھائی آپ فلاں بزرگ کے مولانا عبداللہ کے گھر پہ جمع ہو جائیں گے، 2 بندے وہاں جائیں گے ایک ساتھ، مشکل سے 3-4 بھی نہیں جائیں گے، پھر دوسری طرف سے 2 بندے، پھر وہ چوری چھپکے سے وہاں کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی اللہ نے فرمایا بھائی 6 باتوں کی روشنی میں پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا، سمجھے؟ سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں مدرسوں کی شکل ہو، یہ تو پاکستان ہے، اس لیے اس کے لیے دعا کرو مولوی صاحب۔ ہم لوگ یہی بے کس ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ساتھی دعا کر لیں، ساتھی دعا کریں، لفنگوں کی حکومتیں آ رہی ہے مسلسل، اللہ تعالیٰ آپ کے مدارس کو، آپ کو پاکستان کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ سعودیہ میں جائیں گے، آپ کو پاکستان کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ دبئی میں جائیں گے، خدا کی قسم آپ قطر میں جائیں گے، آپ باقی کافر ملکوں کو تو چھوڑو، لیکن یہاں کوئی ٹکے کی علماء کی قدر نہیں ہے بخدا۔ مسجد نبوی میں یہ بھائی محمود میرے ساتھ تھے، اور حج کے موقع پر مسجد نبوی میں عرب آگے شیخ سمینا بأنک محدث ہونا کا، شیخ واللہ نستجیز منک اجازت فی الحدیث، اجازت حدیث دے دو۔ میں نے کہا میرے باپ کو جرت نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کو مسجد نبوی میں، ہم اگر حلقہ بنائیں گے میں ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کی سند پھر یہاں سے الی رسول اللہ بیان کروں گا، شرطی پہنچ گیا، میں نے تھے اشتفل کیا کر رہے ہیں، جوتے مار مار کر کے اس طرح ذلیل کرتے، سوال ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اجازت حدیث دے سکے، سمجھے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ استاد جی یہ عرب لوگ ہیں، علماء ہیں، تعارف آپ کا ہوا ہے، تعارف ہو گیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے لیے میں باتیں کرتا ہوں، آپ صفوں میں میرے دائیں بائیں بیٹھ جائے، کچھ پیچھے بیٹھ جائے کچھ سامنے، لیکن حلقے کی شکل نہ بنا دینا، نہیں چھوڑتے۔ اس طرح مختصر انداز میں نے اجازت حدیث دی کئی جگہوں پر، ہندوستان کے علماء، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سہارنپور کے دیوبند کے بہت سے علماء وہ بوڑھے تھے، کوئی کہتے دیوبند کا، کوئی کہتے ڈھابل کا، میں نے کہا یار دیوبند میرے ماں باپ قربان جائیں دیوبند پہ، دیوبند آپ دیوبند کے پڑھے ہوئے، کہتے شوق ہے بس، آپ کے سبق کو ہم سنتے ہیں اللہ کے لیے۔ بھائی محمود سرمایہ دار ہے، کشمیری ادھر رہتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے کہا استاد جی اس مسجد میں اور بھی بہت سے مولوی ہیں، ان کے پاس لوگ نہیں جا رہے، ان بوڑھوں کو دیکھ، ایک دو کو ان میں سے رونے لگے، پھر میں نے بخدا ان کو اجازت حدیث دی۔ میں نے کہا جلدی، ایک جگہ شرطی نے ہمیں پکڑا، شرطی نے پکڑ لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا کہ بھائی ہم دینی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساتھی ملنے آئے ہیں، تو اس میں ایک پٹھان تھا، فوجیوں میں شرطی کے اندر پٹھان تھا، اللہ اس پٹھان کو جزائے خیر دے، اس نے ان کو سمجھا، بتایا کہ عالم کبیر من کبار علماء پاکستان کا بڑا مولوی ہے، عالم ہے، اور یہ کوئی بدعتی نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اللہ کے لیے اس طرح۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن یہاں کیوں اس طرح کا سلسلہ؟ تو اس پٹھان نے ہماری جان بچا دی۔
حضرت اقدس مولانا مکی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو میں نے کہا میں لڑکی تو نہیں ہوں کہ میں برقع ڈال دوں اپنے اوپر، بیٹھتے جہاں پر لوگ آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے بھی تھے، ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے، اور یہ جو کہتا تھا کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ، اس کے اللہ کا بھلا کرے، مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، اس نے بھی مکہ اٹھایا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ کتے کا بچہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں ترکیوں تم لوگ کیا کہتے ہو کہ کوئی خدا ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی نبی ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا؟ یعنی اس کو دیکھو خنزیر کو کہ پیٹ ٹٹی سے بھرا ہوا ہے، پاخانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے؟ اس خدا کو لاؤ، ایک مکہ مار دوں گا اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہمارے پاکستان کے بہت سے رہنماؤں کے آئیڈیل کہ میرا مقتدی، میرا پیشوا، میرا رہنما، میں اس پر چلوں گا، اللہ اکبر، یہ خنزیر تھا۔ آپ کو علم ہوگا جبکہ یہ مرا، اب جب یہ بے ایمان مرا تو مر کر کے پھر یہ کہ اس کو قبر میں رکھا، قبر نے اس کو پھینکا، پھر قبر میں رکھا، پھر قبر میں، اب بھی آپ جائیں گے زمین پہ وہ دفن نہیں ہے، زمین سے اوپر پلر لگا کر کے اس خنزیر کو دفن کیا، وہ زمین میں دفن نہیں ہے، زمین نے اس کو پھینکا۔ اور بندہ وہ تھا کہ مکہ دکھاتا تھا، چونکہ فوجی تھا، مکہ دکھاتا تھا کہ خدا کو آسمان سے اتارو، میں ایک مکہ اس کے دماغ میں ماروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اور عجیب عجیب مذاق اڑاتا تھا، کہتے تھے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ خنزیر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ قرآن کہتے ہیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ اگر اس کو استعمال کریں گے، انجیر اور زیتون، اور روحانی بیماریوں سے پوری امت کو، کائنات کو جو شفا ملی ہے روحانی امراض سے، روحانی بیماریوں سے، وہ ھذا البلد الامین، محمد تیرے مکہ شہر، اور اسی طریقے پر طور سینا جس میں تورات نازل ہوا۔ دو علاقے ہیں جہاں سے انسانیت کو رہنمائی ملی ہے، وطور سینین وھذا البلد الامین، انسانیت کی روحانی علاج وہ ان دو علاقوں سے ہوا، طور سینا جس پر تورات نازل ہو گیا، ھذا البلد الامین یہ امن والا گھر یعنی مکہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔ روحانی امراض اور روحانی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج اس سے، اور جسمانی امراض، جسمانی بیماریوں کا علاج فرمایا کہ انجیر اور یہ کہ کیا کہتے ہیں زیتون، یہ دونوں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ ٹھاٹے مار کر کے روتا تھا، کیا ہنستا تھا، کڑکڑ کڑکڑ کہکا لگا کر کے، کہتا کیسا جاہل خدا ہے، کیسا جاہل خدا ہے کہ کسی آئس کریم کی قسم اٹھا لیتے، آئس کریم کی قسم اٹھاتے، اور دودھ کی قسم اٹھاتے، شہد کی قسم اٹھاتے، کیسا جاہل خدا ہے، ایک کڑوے زیتون کی قسم اٹھا رہا، ایک کڑوے زیتون کی قسم اٹھا رہا، ایسا جاہل خدا یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ خدا نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا علاج حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے ہوا نہیں۔ اور جب یہ مردار مر گیا، اور جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد پھر تحقیق ہو گئی حکیموں کو تحقیق ہو گئی کہ اس کا علاج زیتون میں تھا،